السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ پوچھیں تجھ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں۔ یہ دعا کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس سے پیچھے رمضان کے مسائل ہیں، روزوں کے، اور اس کے بعد پھر روزوں کے ہی مسائل ہیں، اور درمیان میں یہ دعا کا ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ روزے کے ساتھ دعا کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ روزہ چونکہ عبادت ہے، اور عبادت کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اعمال ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ہے، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو خاص اپنے لیے قرار دیا ہے، اور اس مناسبت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا تاکہ روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، مانگا جائے، اور خاص طور پر افطاری کا جو وقت ہے وہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت ایک دعا ہے اس کی جو قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ تو دعا کی اہمیت اور اس کا روزے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایک تو سمجھ آ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آگے آتا ہے قل، جس طرح یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا۔ جہاں بھی یہ ذکر ہے کہ بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ انہیں یہ جواب دے دیں۔ لیکن جب دعا کی باری آئی تو یہاں درمیان میں کل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فإنی قریب کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا واسطہ بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ کہا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں خود قریب ہوں، تو یہ براہ راست میرے ساتھ مخاطب ہوں، مجھ سے مانگیں، میرے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو رکھیں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الداعی دعا کرنے والے کی، کوئی بھی دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہیں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی دعا کرنے والا جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ علیحدہ بات ہے کہ قبولیت کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اور مدارج رکھے ہوئے ہیں، اس کے مراحل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا ہو جاتی ہے، یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ادا کر دیا جائے گا، مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ آنے والی کوئی مصیبت جس کو ظاہر ہے کہ یہ شخص تو نہیں جانتا، لیکن اس کی دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ تیسری صورت یا کیفیت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ وہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں درجات اور نیکیوں کی صورت میں اسے لوٹا دی جائے گی۔ تو یہ تینوں مرحلے ہی شاندار ہیں، جو مانگا ہے وہ مل گیا تو یہ بھی شاندار ہے، اور جو مانگا تھا وہ نہیں ملا لیکن کوئی آنے والی بڑی مصیبت اور آفت ٹل گئی تو یہ بھی قبولیت کی بڑی اچھی صورت ہے۔ لیکن ہم عموماً پہلی صورت کو ہی سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، جبکہ یہ دوسری صورت اس سے بھی زیادہ اہم ہے،
اور پھر تیسرا جو درجہ ہے کہ آخرت میں نیکیاں ملیں گی، اس کا تو مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ اب جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، سنی نہیں ہے، تو یہ جب تک بندہ نہ کہے اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے میں نے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ نے قبول ہی کوئی نہیں کی، اور مایوس ہو کر بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر وقت بندے کو دعا کا ہتھیار جو ہے نا یہ استعمال کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں ذکر کی ہیں، وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان تو بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میری بات بھی مانیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ بھائی تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھو، اللہ کہتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مانتا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی عبادت کے لیے تیار نہیں، حرام کھا رہا ہے، وہ حلال کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو، اس کی مخلوقات کو ستا رہا ہے، پریشان ہے مخلوقات اس کے رویے سے، اس کے طور طریقوں سے، اور یہ سمجھے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں، اب وہ مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، کیسے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ اس کی بات کو سنیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے، اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے، تو حرام کھانا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں، بے انتہا رکاوٹ ہے، اس کی حرام کی موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوقات کو ستانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور حجاب نہیں ہوتا۔ ادھر مظلوم نے بد دعا کرنی ہے اور ادھر وہ قبول ہو جانی ہے، تو یہ انسان بھلے جو کچھ مرضی کہتا رہے، اس کی نہیں سنی جائے گی، مظلوم کی سنی جائے گی۔ تو دعا کے آداب میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی ہے کہ گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے اور قطع تعلقی کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ یہ کہے کہ فلاں بندہ جو ہے یا اللہ میری اسے جان چھڑا دے، یا کوئی اور اس طرح کی بات، یا کسی کے رشتے ٹوٹنے کی بات کرے کہ فلاں اور فلاں جو ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، فلاں کے درمیان طلاق ہو جائے، اس قسم کی جو باتیں ہیں دعا میں، وہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، جو مانگا ہے انہیں وہ مل جائے۔ تو یہ جو مانگا ہے وہ ملنے کی شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔